السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ وقال تعالى في مقام آخر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم۔ معزز صدر کانفرنس فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، ناظم کانفرنس شیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ، اور اس آن لائن کانفرنس میں شامل میرے معزز دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج مکتب الجالیات الغات سعودی عرب کی طرف سے منعقد اس آن لائن کانفرنس میں میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع دین اسلام کے لیے محدثین کی خدمات، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وبا کا وقت ہے اور بیشتر ممالک اس وقت لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں قابل مبارکباد ہیں ہمارے شیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے سرپرست شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کہ انہوں نے اس آن لائن کانفرنس کے ذریعے ہم سب کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ رب العالمین ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس وبا سے جلد رب العالمین ہم سب کو محفوظ کرے، اس وبا سے ہم سب کو دور کرے، اور رب العالمین ہم سب پر اپنے رحمت اور کرم کی بارش فرمائے۔ معزز ناظرین، وقت کم ہے، موضوع بہت وسیع ہے، محدثین کرام کی خدمات، دین اسلام کے لیے محدثین کرام کی خدمات۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام یہ وحی الہی کا دوسرا نام ہے۔ دین اسلام وحی الہی پر مبنی ہے، اور وحی الہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود، اور دوسری جو وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کی وہ وحی غیر متلو ہے، جس کو قرآن کریم میں حکمت سے تعبیر کیا گیا اور جس کو ہم حدیث یا سنت کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان دونوں وحی کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی آپ کے اوپر کتاب اور حکمت اتاری ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر عظیم فضل ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام معتبر اور مستند مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر اپنا یہ ذکر اتارا، یہ قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو جس طریقے سے دین اسلام اس ذکر کا نام، اس قرآن کا نام ہے، اسی طریقے سے اس قرآن کا جو بیان ہے، اس قرآن کی جو شرح ہے، اس قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے بیان کیا ہے، معزز ناظرین، وہ بھی شریعت کے اندر حجت اور دلیل ہے، اور اس کے بغیر دین اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی لیتے ہوئے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے، اور قرآن کی جو شرح ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے، اور جس کے بغیر قرآن کریم پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس حدیث اور اس سنت کی اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے۔
رب العالمین نے جس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا وہی قرآن کریم بے نہیں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ایک حرف کی بھی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے، اور تا قیامت یہی قرآن موجود رہے گا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو سنت مبارکہ ہیں، رب العالمین نے ان کی بھی حفاظت کے لیے افراد تیار کیے، اور وہ افراد انہی کو محدثین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی عمریں کھپائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے میں، ان کو لکھنے میں، ان کو یاد کرنے میں، صحیح اور ضعیف کو چھانٹنے میں، صحیح اور موضوع کو الگ کرنے میں ان کی پوری عمریں اور پوری زندگیاں گزری ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ معزز ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ حدیث کہتے کس کو۔ حدیث کی جو تعریف جو علماء امت نے، جو محدثین نے جو نقل کی ہے کہ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر، ہر وہ قول یا عمل یا تقریر جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو، جو اللہ کے رسول سے روایت کی گئی ہو، چاہے وہ قول کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل کی شکل میں ہو یا تقریر۔ تقریر سے مراد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی موجودگی میں وہ کام کیا گیا اور آپ نے منع نہ کیا ہوا، آپ نے برقرار رکھا اس کے اوپر، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اور مزید او صفت خلقیت او خلقیت، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے تعلق سے، آپ کے ظاہری، آپ کے سراپا اور آپ کی صورت کے تعلق سے جو احادیث ہیں، او خلقیت، یا آپ کے اخلاق اور عادات کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، او سیرت، یا آپ کی سیرت کے تعلق سے جو باتیں ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں حدیث کہلاتی ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حدیث رسول کو لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد حدیث رسول کو نہیں لکھتی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں قرآن و حدیث خلط ملط نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے صحابہ کرام قرآن کریم کو بھی لکھا کرتے تھے اور حدیث رسول کو بھی لکھا کرتے تھے۔ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والوں میں ان کا بھی نام آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بڑی مشہور حدیث ہے، امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر کتاب العلم کے اندر لائے ہیں، حدیث نمبر 3646 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا۔ فنہتنی قریش، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کر دیا اور کہا کہ اتکتب کل شیء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، کبھی آپ راضی بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ ناراض بھی ہوتے ہیں، لہٰذا تم اللہ کے رسول کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ کہتے فامسکت عن الکتاب، میں نے لکھنا بند کر دیا، میں نے لکھنا بند کر دیا۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے میرے صحابی عبداللہ لکھا کرو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے، اس زبان سے نہیں نکلتا ہے سوائے حق کے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ معزز ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر دلیل ہے، اور یہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ کتابت حدیث کا جو سلسلہ تھا وہ دور صحابہ سے شروع ہوا۔ حدیث رسول کو جمع دو طریقے سے صحابہ کے دور میں کیا گیا، ایک تو سینوں میں اس کو یاد کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی احادیث کی حفاظت کے لیے ایسے افراد تیار کی جن کی جو میموری تھی، جو یادداشت تھی، اور وہ میموری آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم کمپیوٹر کی جو میموری ہوتی ہے، ہم موبائلوں کی جو میموری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے فاسٹ میموری ہوتی ہے، سب سے تیز میموری ہوتی ہے، مگر قربان جائیں آپ محدثین کرام اور بالخصوص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کے اور ان کی یادداشت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انہیں غضب کا حافظہ دیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حدیثوں کو حفظ کرانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے نبی کے بعض صحابہ کو مخصوص طور پر ایسا حافظہ اور ایسی یادداشت دی تھی۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابہ میں سب سے ٹاپ پر 5000 سے زائد احادیث کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں
کہ یہ نبی کی دعا کا اثر تھا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب الکتاب باب حفظ العلم، علم کو محفوظ کرنے کا، علم کو یاد کرنے کا بیان۔ اور اس باب میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں بہت ساری حدیثیں آپ سے سنتا ہوں، فانساہ، میں بھول جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو پھیلایا، فغرف بیدیہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا، یعنی آپ نے دعا کی اور آپ نے ثم قال ضمہ، پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اس چادر کو تم اپنے آپ سے چمٹا لو، اپنی طرف سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فضممت، نبی نے دعا کی اور اس چادر کو سمیٹنے کا حکم دیا، میں نے سمیٹا، وما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث کبھی بھولا نہیں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں سنتا تھا وہ پتھر کی لکیر کی طرح میرے ذہن پر نقش ہو جایا کرتا۔ معزز ناظرین، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں اور یہ ان کی یادداشت ہے۔ اس کو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت تھی حضرت ابو ہریرہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت رسول اور حدیث رسول کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت اور ان کے حافظوں کو ایک مرتبہ اموی خلیفہ ولید نے ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں، ذرا 100 حدیثیں ہمیں اللہ کے رسول کی سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 حدیثیں سنائی۔ خلیفہ ولید نے پیچھے اپنے ایک کاتب کو تعینات کیا کہ یہ جو حدیثیں یہ سنائے تم ان کو نوٹ کرتے چلو۔ حضرت ابو ہریرہ کو معلوم نہیں ہے کہ کاتب پیچھے نوٹ کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثیں بیان کر دی اور اس کے بعد خلیفہ ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی حدیثیں یاد کی، مجلس برخاست ہو گئی۔ اس واقعے کے ایک سال کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ کو خلیفہ ولید نے بلایا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ ایک سال پہلے آپ میرے پاس آئے تھے اور کچھ حدیثیں آپ نے مجھے سنائی تھی، ذرا وہ حدیثیں آپ دوبارہ سنا سکتے ہیں؟ اب غور کریں، ایک سال کا پیریڈ لمبا پیریڈ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں سنانی شروع کی اور ولید نے پیچھے جو کاتب جس نے ایک سال پہلے ان حدیثوں کو کاپی پہ نوٹ کیا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ ذرا یہ جو حدیثیں سنا رہے ذرا کاپی سے میچ کرو، ذرا جو تم نے نوٹ کیا اس سے میچ کرو۔ اس نے نوٹ کیا، اس نے چیک کیا اور جب حضرت ابو ہریرہ وہ 100 حدیثیں سنا چکے تو اس کاتب نے رپورٹ دی کہ کہیں ایک لفظ کی بھی کمی اور بیشی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے حفاظت حدیث کا۔ محترم ناظرین، تو حدیث رسول کو صحابہ یاد کرتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض صحابہ لکھتے تھے، بعض صحابہ یاد کرتے تھے، اور لیکن یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے صحابہ نے حدیثوں کو روایت کیا، بہت سارے صحابہ نے حدیثوں کو روایت نہیں کیا، ان کی اپنی اپنی مصروفیات۔ حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی 118 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، ہمارے مہاجر بھائی بازار میں کاروبار کیا کرتے تھے۔ وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل، اور ہمارے جو انصاری بھائی ہیں یہ اپنے مال میں جو بزنس وغیرہ کرتے تھے، جو کام کرتے تھے اس میں لگے رہتے تھے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَبْعِ بَطْنِهِ، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جی بھر کے رسول اکرم کی صحبت میں اور رسول اکرم سے چمٹا رہتا تھا، رسول اکرم کے ساتھ رہتا تھا۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور جو اور لوگ نہیں جن واقعات کے موقع پر حاضر ہوتے تھے ابو ہریرہ حاضر ہوتا تھا، جو اور لوگ نہیں سنتے تھے ابو ہریرہ سنتا تھا۔ معزز ناظرین، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے حدیث رسول پر انگلیاں اٹھا دیتے، 4 کتابیں انٹرنیٹ پر 4 سطریں پڑھ کر کے کوئی بھی کہہ دیتا ہے حدیث رسول کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، حدیث رسول کی حفاظت نہیں ہوئی، حدیث رسول میں صحیح اور ضعیف سب مکس ہیں۔ بڑا آسان ہے یہ کہنا، مگر یاد رکھیں یہ آدمی یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کی شریعت کے علوم پر نظر نہ ہو، جس نے قرآن و حدیث کا کوئی مطالعہ نہ کیا ہو۔ جو قرآن و حدیث کو پڑھے گا، جو دین کا علم حاصل کرے گا، وہ قطعاً یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے والا یقیناً دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم حدیث کی شکل میں ایک ایسا علم دیا ہے جو دنیا کی کسی اور قوم کے پاس۔ معزز ناظرین، یہ وہ علم ہے، اتنا سسٹم ہے، اتنے انتظام اور اتنے سسٹم کے ساتھ
सहाबा ने जो पूरी एक चेन बनाई है, जो पूरी एक सनद बनाई है कि सहाबी ने नबी से सुना, सहाबी से ताबई ने सुना, ताबई से तबा ताबई ने सुना, तबा ताबई ने अपने बात के लोगों को बताया, उन्होंने अपने बात को लोगों को बताया, फिर मुहद्दिसीन ने उनको किताबों में जमा किया, और आज तक पूरी दुनिया में जहां भी मदारिस इस्लामिया में हदीस पढ़ाई जाती है, वो सनद का मुबारक सिलसिला आज भी चल रहा है। ये जो चेन है, ये जो सिस्टम, ये जो इसनाद जिसको कहा जाता है, ये इस उम्मत की खुसूसियात है, ये इल्म हदीस की खुसूसियात है। ये रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के दीन और अपने नबी की सुन्नतों की हिफाजत के लिए इस उम्मत को एक खास इल्म अता फरमाया है। बड़े ही अफसोस की बात है कि इस इल्म की अहमियत को लोग घटाने की कोशिश करते हैं, और इंटरनेट और गूगल और कहीं से भी मुंह उठा के चले आते हैं। किसी ने कहीं कोई एतराज कर दिया, हदीस रसूल पर एतराज करने रखें। ऐसे लोगों की पेशन गोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही हदीस है, किताब सुन्नत के अंदर इमाम अबू दाऊद लाए, हदीस नंबर 4606 है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु माअहु, ऐ लोगों सुनो, मुझे अल्लाह ताला ने किताब यानी कुरान करीम दिया है, और कुरान करीम के साथ साथ उसके जैसी दूसरी चीज यानी सुन्नत रसूल भी दिया है। और उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, अला यूशिकु रजुलुन शबआन अला अरीकतिही यक़ूलु अलैकुम बिकिताबिल्लाह, ऐ लोगों सुनो, करीब है वो दौर आने वाला है जब तुम में से एक आदमी अपने तकिया और अपने तख्त पर टेक लगा करके बैठा होगा और कहेगा, अलैकुम बिकिताबिल्लाह, ऐ लोगों तुम्हारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, फमा वजदतुम फीहि मिन हलालिन फअहिल्लुहु, कुरान जिसको हलाल कहे उसको हलाल कहो, कुरान जिसको हराम कहे उसको हराम कहो। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा दौर आने वाला है, ऐसे लोग आएंगे, उनसे खबरदार रहना, क्योंकि मुझे कुरान के साथ साथ कुरान के जैसी दूसरी वही यानी हदीस रसूल सुन्नत रसूल भी दी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आप देखें हदीस रसूल का के ऊपर तरह तरह से उंगलियां उठाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि फला हदीस हमें समझ में नहीं आती, अक्ल के खिलाफ है। अल्लाह के बंदो, तुम हदीस रसूल को अपनी अक्ल के मेयार पर तौलते हो। अगर अक्ल मेयार है तो फिर नऊजुबिल्लाह कुरान करीम की बहुत सारी आयतों का इनकार करना पड़ेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मशहूर जुमला है कि दीन की बुनियाद अगर राय और अक्ल पर होती तो मसा जो किया जाता है खुफ के ऊपर, मोजे के ऊपर, वो मोजे के निचले हिस्से पर किया जाता, ऊपर न किया जाता। गंदगी तो, डस्ट और गर्दो गुबार तो नीचे लगा रहता है। दीन की बुनियाद, दीन में अक्ल है, दीन में लॉजिक है, दीन में राय है, मगर दीन की बुनियाद अक्ल पर नहीं है। अक्ल और राय की बुनियाद पर अगर आप हदीसों का इनकार करेंगे तो बहुत सारी कुरान की आयत का भी आप इनकार कर बैठेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप हदीस की किताबों का नाम लेते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह वगैरह, ये सब तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 250 साल बाद लिखी गई, 300 साल बाद लिखी गई। हदीस रसूल तो बहुत बाद में लिखी गई। ये बहुत बड़ी गलतफहमी और बहुत बड़ी जहालत है। हदीस का लिखना एक अलग चीज है, हदीस का जमा करना एक अलग चीज है, हदीस की तदवीन एक अलग चीज है। हदीसों को लिखने का, हदीसों को जमा करने का सहाबे किराम के दौर में सिलसिला शुरू हो चुका था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिलसिला शुरू हो गया था। तदवीन हदीस का जो दौर है, किताबों की शक्ल में हदीसों के मजमूए का जो दौर है, वो बाद में पैदा हुआ, वो दूसरी सदी हिजरी में वो दौर शुरू हुआ। और आप एक बात याद रखें कि हदीसों को जमा करना कोई आसान काम नहीं था। ये वो दौर था जब सफर आसान नहीं था। एक एक हदीस के लिए मुहद्दिसीन किराम ने सैकड़ों नहीं हजारों मील के सफर किए, शहर शहर, करिया करिया की खाक छानी। एक एक हदीस के लिए मदीना से शाम गए, मदीना से मिस्र गए, मदीना से बगदाद गए, और अपनी जिंदगियां इन्होंने खपा दी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा करने और उनको याद करने। गौर करें, ऐसे भी वाकयात मिलते हैं। अभी मैं वो वाकयात बयान करूंगा कि एक सहाबी के पास एक हदीस मौजूद है और उनको मालूम हुआ कि यही हदीस फला सहाबी ने भी सुनी है, तो अपनी तौसीक के लिए, अपनी ताईद के लिए कि मेरी हदीस मेरे साथ साथ फला सहाबी ने भी सुनी है ये हदीस, उस हदीस को सुनने के लिए उस सहाबी से एक सहाबी उस सहाबी के पास हजारों सैकड़ों किलोमीटर का दूर सफर करके जाकर के तय करता है और उनसे जाकर के हदीस सुनता है। और ये सिलसिला सहाबा के दौर से शुरू, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी हयात मुबारका से ये सिलसिला शुरू हो गया। आप सही बुखारी किताबुल इल्म के अंदर एक हदीस देखें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब कायम करते हैं, बाबुर रहलत फिल मसअला, दीन का कोई मसअला सीखने के लिए, दीन का की कोई बात पूछने के लिए सफर करना। अब इमाम बुखारी जो हदीस लाए हैं जरा गौर से सुनिएगा। हजरत उक़बा इब्नुल हारिस कहते हैं कि उनकी शादी हजरत अबू इहाब बिन अजीज की बेटी से हुई। शादी हो गई, मियाँ बीवी दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में बंध गए। फ़अतत हो इमरातुन, शादी के बाद एक खातून आती है, एक औरत आती है और कहती है, इन्नी क़द अर्ज़अतु उक़बा वल्लती तज़व्वज,
میں نے उकबा को भी दूध पिलाया है और उकबा की बीवी को भी दूध पिलाया है, दोनों रजाई भाई बहन है, ये शादी सही नहीं है। फकाल लहा उकबा, हजरत उकबा ने कहा मा आलमु अन्नकी अर्ज़अतनी, मुझे तो नहीं मालूम कि तुमने मुझे दूध पिलाया है, वला अखबरतनी, आज तक तुमने कभी नहीं बताया, आज शादी हो गई इस लड़की के साथ तो तुम कह रही हो कि तुमने इसे भी दूध पिलाया, मुझे भी दूध पिलाया। हजरत उकबा इब्नुल हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो कहाँ रहते थे? मक्का रहते थे। मक्का से तकरीबन 500 किलोमीटर का सफर करके, 450 किलोमीटर का सफर करके मदीना तशरीफ लाए। फर्रकीब इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मसले की तहकीक के लिए, बड़ा ही नाजुक मसला था, बीवी हाथ से जा रही थी, जिससे निकाह किया था वो उनकी रजाई बहन उस औरत के बयान और उसकी गवाही के मुताबिक मालूम हो रही थी। हजरत उकबा इब्न हारिस अल्लाह के रसूल के पास सफर करके जाते हैं और मदीना पहुंच करके अल्लाह के नबी को पूरी बात बताते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कैफा वक़द क़ीला, ऐ उकबा, जब उन्होंने गवाही दे दी तो अब तुम कैसे उसको बीवी बना करके रख सकते? अब तो तुम्हारी रजाई बहन है, लिहाजा ये निकाह फस्क किया जाए, अब तुम उसको बीवी बना करके नहीं रख सकते। फफारक़हा उकबा, हजरत उकबा ने उसको अलग कर दिया, दोनों जुदा हो गए, ये निकाह खत्म कर दिया गया। वनकहत ज़ौजन गैरा, और उस औरत की भी शादी किसी दूसरे से करा दी गई। सही बुखारी की इस हदीस से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल के सहाबा के अंदर ये लगन थी कि इल्म हदीस या दीन का इल्म सीखने के लिए और दीन का मसला मालूम करने के लिए वो लंबे लंबे सफर करने में पीछे नहीं रहते थे। बड़े मशहूर सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदीना से चल करके मिस्र पहुंचे। मदीना से चल करके मिस्र पहुंचे, किसके पास? सहाबी रसूल हजरत उकबा इब्न आमिर के पास, और जा करके कहा कि भाई मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है कि आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालने के बारे में, और वो हदीस मेरे और आपके अलावा किसी और ने नहीं सुनी है, मैं अपनी तायीद के लिए आपके पास आया। गौर करें आप, हदीस हजरत अबू अय्यूब अंसारी इस एक हदीस को सुनने के लिए मदीना से मिस्र गए, और हदीस सुनने के बाद रिवायत के अल्फाज है, मुस्नद अहमद के अल्फाज है, इनसरफ़ आइदन इलल मदीना, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला वापस से, वो मिस्र के बाजारों में नहीं घूमे, वहां शॉपिंग नहीं की, वहां तिजारत नहीं की, एक हदीस के लिए इतना लंबा सफर किया, हदीस सुन के वापस चल गए। ये एक मिसाल है मेरे भाइयों, इस तरीके की हजारों मिसालें आपको अहदीस की किताबों में, रिजाल की किताबों में, सीरत की किताबों में मिल जाए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको मालूम हुआ कि मुल्क के शाम के अंदर एक सहाबी हैं जिनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और जो हदीस मैंने अल्लाह के रसूल से नहीं सुनी। एक सहाबी ने सुना कि फला सहाबी को हदीस मिली थी, जिसने अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट वो हदीस सुनी थी। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से मुल्क के शाम का सफर करते हैं, ऊंट खरीदते हैं, और ऊंट खरीदने के बाद सफर करते हैं 1 महीने का, और मुल्क के शाम पहुंचते हैं। वो सहाबी जो मुल्क के शाम के अंदर हैं, उनका नाम अब्दुल्लाह इब्न उनैस है। उनके पास जाकर के कहते हैं हदीसुन बलगनी अनका, मुझे पता लगा है कि एक हदीस आपके पास है, और अन्नका समेतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम हुआ है कि वो हदीस आपने अल्लाह के रसूल से सुनी है। फखशीतु अन तमूत औ अमूत क़ब्ल अन अस्मअहु, मैं डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हदीस सुनने के पहले मेरी मौत हो जाए या आपकी मौत हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उनैस ने ताखिर नहीं की और फौरन वो हदीस पढ़ के सुनानी शुरू कर दी कि मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन ऐसा ऐसा होगा। आगे तवील हदीस है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तिर्मिज़ी और इब्न माजा और मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क के अंदर बैठे हुए हैं। अचानक उनके पास एक नौजवान आता है, और नौजवान आकर के कहता है कि अबू दरदा, मैं मदीनतुर रसूल से आ रहा हूँ, मैं मदीना से आ रहा हूँ, और आपके पास अल्लाह के रसूल की एक हदीस मैंने सुनी है कि इल्म की फजीलत में कोई एक हदीस आपके पास है, मैं वो हदीस आपसे सुनने के लिए आया हूँ। हजरत अबू दरदा कहते हैं फमा जाअ बिका तिजारतुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिजनेस करने आए तो उसी बहाने मेरे पास आए? काल अल्लाह का नहीं है, अय हजरत अबू दरदा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तिजारत और बिजनेस की गरज से नहीं, सिर्फ एक हदीस के लिए आपके पास आया। कहा मा जाअ बिका गैरु, कोई काम नहीं था, सिर्फ इसी मकसद के लिए आए हो? कहा कि हाँ, इसी मकसद के लिए आया हूँ। कहा कि तो सुनो, मैंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, जो इल्म के रास्ते में निकलता है, रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान। गोया तुम जिस रास्ते पर आए हो, इसी रास्ते की बशारत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में सुनाई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सहाबा का हाल था। सहाबा के बाद यही हाल ताबईन का था।
حضرت امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنا نسمع الروایت بالبصرۃ عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بصرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے حدیثوں کو سنا کرتے تھے، فلا نرضى حتى نركب الى المدینہ فنسمعها من افواہ، بصرہ کے اندر وہی حدیث ہم کو ملتی تھی لیکن واسطے سے ملتی تھی کہ فلاں صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو جب تک ہم مدینہ پہنچ کر ڈائریکٹ اس صحابی کی زبان سے وہ حدیث نہیں سن لیتے تھے ہمیں چین نہیں ملتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو العالیہ کہہ رہے جو بڑے مشہور تابعی ہیں۔ حضرت امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ان کنت لاسافر مسیرۃ الایام واللیالی فی الحدیث الواحد، میں ایک حدیث کے لیے کئی دن کا سفر کرتا ہوں، کئی راتوں کا سفر کرتا ہوں، ہفتوں کا سفر کرتا ہوں ایک حدیث کے لیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ حدیث سیکھنے کے لیے یمن گئے، اور یمن کا جو دار السلطنت تھا صنعاء، وہاں اس وقت اس دور کے بہت بڑے محدث تھے امام عبد الرزاق ابن حمام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے کون گیا؟ امام احمد ابن حنبل گئے۔ امام احمد ابن حنبل حدیث سیکھنے کے لیے گئے، کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پانی کی بڑی قلت تھی، شہر صنعاء کے اندر اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، اور اکثر نماز کے لیے جب وضو کرنا ہوتا تھا تو 2 میل کا سفر کر کے ہم لوگوں کو وضو کا پانی میسر ہوتا تھا، ہر ٹائم کی نماز کے لیے 2 میل کا سفر کرتے تھے، وضو کا پانی لاتے تھے، تب جا کر کے ہمیں وضو کا پانی دستیاب ہوتا تھا۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی مگر امام احمد ابن حنبل پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے سفر کرتے رہے، اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے سکھانے میں صرف کرتے رہے۔ اور آگے بڑھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو روزانہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، کہاں مدینۃ الرسول ہے اور کہاں اندلس ہے۔ اندلس کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن قاسم نام کے ایک نوجوان ہیں، شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد ان کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، بیوی پریگننٹ ہے، بیوی حاملہ ہے، بیوی سے کہتے ہیں، اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ فلائٹ کے دور کی بات نہیں ہے، ٹرینوں کے دور کی بات نہیں، یہ اس دور کی بات ہے جب السفر قطعۃ من النار والا سفر ہوا کرتا تھا، آج کی طرح آرام دہ سفر نہیں ہوتا تھا، مہینوں ٹائم لگتا تھا۔ بیوی سے کہہ رہے ہیں، بیوی حاملہ ہے، بیوی کو ساتھ چاہیے شوہر کا ایسے نازک وقت میں، بیوی سے کہتے ہیں میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، کہا کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور میں حمل سے ہوں اور آپ مجھے چھوڑ کر کے مدینہ جانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن قاسم صاف کہتے ہیں کہ میری بیوی تیرے سامنے 2 راستے ہیں، میں نے تو دل میں عزم کر لیا کہ میں رسول اکرم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے مدینہ جاؤں گا، اب یا تو تم میرے نکاح میں رہو اور قربانی دو اور میں حدیث سیکھ کر کے جب آؤں گا تو دوبارہ ہم ساتھ میں رہیں گے، اور اگر تم یہ قربانی نہیں دے سکتی ہو تو میں تم سے جدائی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں طلاق دینے کے لیے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ وہ دور نہیں تھا جب عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو بہت مشکل ہو جاتی تھی، آج کے دور میں جیسے اگر کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی، ایک طریقے سے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی، یہ حالات نہیں تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن قاسم نے اپنی بیوی کے سامنے یہ آفر کیا کہ بھئی اگر تم الگ ہونا چاہتی ہو میں الگ بھی کرنے کے لیے، لیکن میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ بیوی نیک تھی، شوہر کی وفا شعار تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے نکاح میں رہوں گی، میں الگ ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ مدینہ پہنچے، بیوی کو چھوڑ کر کے، عین نوجوانی کی عمر ہے اور شادی ابھی قریب ہوئی ہے، بیوی کو چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے اور جا کر کے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، اور 17 سال تک مسلسل مدینہ میں امام مالک 17 سال تک وہیں رہے، واپس اندلس گئے ہی نہیں۔ 17 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی مجلس میں حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا مسجد نبی میں داخل ہوتا ہے، سوال کرتا ہے امام مالک کہاں ہے؟ امام مالک کا درس ہو رہا ہے، امام مالک کی مجلس میں پہنچا، سلام کیا اور پوچھا کہ کیا اس مجلس میں عبد الرحمن ابن قاسم نام کے کوئی صاحب ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کھڑے ہوئے، کہا تم کون ہو؟ یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، یہ ان کا وہی بیٹا تھا جس کو اس کی ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر کے حضرت عبد الرحمن ابن قاسم گئے تھے۔
بیٹے نے اپنے باپ کو گلے لگایا، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور کہا کہ میں حج کے سفر پہ آیا تھا، آتے ہوئے میری والدہ نے کہا تھا کہ تم مدینہ جا رہے، حج کے سفر پہ جا رہے ہو، جب مدینہ جانا تو اپنے والد کی حال چال لے لینا، عبد الرحمن ابن قاسم ہمارے والد، ان کی حال چال لے لینا۔ معزز ناظرین، یہ وہی امام عبد الرحمن ابن قاسم ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، اور امام مالک کی موطا کی جو سب سے مستند روایت مانی جاتی ہے وہ انہی سے مروی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن قاسم سے۔ یہ حال تھا محدثین۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ علم حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے اپنی لائبریری کھنگالنے لگے، کتابوں کے ذخیرے تلاش کرنے لگے، اور کھجوروں کا کوئی ٹوکرا آیا تھا کہیں سے تحفے کے طور پر، گھر کی جو باندی تھی، جو کنیز تھی، اس نے وہ لا کر کے ٹوکرا رکھ دیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس ٹوکری میں سے کھجور نکال کر کے کھانے لگے اور حدیث کو تلاش کرتے رہے۔ پوری رات گزر گئی اور کتنی کھجوریں وہ کھا کے انہیں احساس نہیں ہوا، اور معتبر لوگوں نے نقل کیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی کھجور کو اتنا زیادہ تعداد میں کھانے کی وجہ سے ان کا انتقال۔ یہ محدثین تھے، یہ ان کا علم حدیث کے ساتھ یہ شوق تھا، یہ شغف تھا۔ آج بڑا آسان ہے، لوگ انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ رب العالمین نے ان محدثین کو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو جمع کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے متعین کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو متعین کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اور آج آپ اتنی آسانی سے ان کی قربانیوں اور ان کی محنتوں پر پانی پھیر دینا چاہتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ان محدثین کیا صرف علم کا جذبہ نہیں تھا، عمل کا بھی جذبہ تھا۔ یہ صرف حدیث رسول بیان نہیں کرتے تھے، حدیث رسول سنتے اور سناتے نہیں تھے، حدیث رسول پر عمل کا بھی جذبہ ان کے ہاں اتنے ہی وافر مقدار میں موجود تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث کی کتاب مسند احمد ابن حنبل آج حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ مانی جاتی ہے، 40,000 کے قریب حدیثیں ہیں مسند احمد ابن حنبل کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں جب کوئی حدیث روایت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، درج کرتے تھے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی پہلے میں اس حدیث پر عمل کروں۔ جب اس کتاب کی ترتیب دیتے ہوئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ حدیث آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا تھا، آپ نے حجامہ کروایا تھا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی تک زندگی میں کبھی پچنا نہیں لگوایا تھا۔ یہ علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اب تو بہت دھیرے دھیرے مشہور ہو رہا ہے یہ طریقہ، جسم کے اندر سے فاسد خون کو نکالا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کپنگ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ طریقہ علاج، اور آج بہت ساری بیماریوں میں بہت مفید بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث درج کرنی چاہیے اپنے مسند کے اندر، تو پہلے اس سنت پر عمل کیا اور پہلے اپنا پچنا کروایا، اپنا یہ علاج کروایا، اور اس کے بعد یہ حدیث اپنی مسند کے اندر درج فرمائی۔ یہ محدثین تھے میرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے تعلق سے حدیث رسول پڑھ کر کے سنا دی کہ اس مسئلے میں یہ حدیث رسول۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام صاحب یہ تو آپ نے حدیث سنا دی، یہ بتائیے کہ آپ ماذا تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غصے میں آئے، بڑے جلال میں آئے اور کہا کہ اترانی فی کنیستی، ارے بھائی میں تجھے کوئی عیسائی نظر آ رہا ہوں، کوئی یہودی نظر آ رہا ہوں؟ اترا فی وسطی زنارن، کیا میرے گلے میں تجھے جنیو نظر آ رہا ہے؟ میں تجھے کوئی مشرک، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی نظر آ رہا ہوں؟ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ میری رائے کیا ہے؟ جس دن شافعی محمد بن ادریس شافعی اللہ کے رسول کی حدیث کے آنے کے بعد اپنی رائے اور اپنی عقل سے کوئی بات کہے، اس دن یہ زمین پھٹ پڑے اور یہ آسمان گر پڑے۔ یہ ہمارے محدثین تھے، یہ ہمارے ائمہ تھے، یہ ان کا اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا۔ محترم ناظرین، ان کی قربانیاں، آپ بہت مختصر سا موضوع ہے، ان کے قربانیوں کے واقعات آپ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں، رجال کی کتابوں میں آپ دکھائیں۔ ان کے حفظ اور ان کی یادداشت، اور انہوں نے دین کے لیے جو قربانیاں دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب علم حدیث کو سیکھنا شروع کیا تو تنگ دستی کا ٹائم بھی آیا، غربت کا ٹائم بھی آیا، پریشانی کا ٹائم بھی آیا، اپنے مکان کے چھت کی کڑیاں بیچ دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، مگر علم حدیث سے جو شغف اور جو طلب تھی، جو تڑپ تھی، اس کو نہیں چھوڑا۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک علم حدیث سیکھنے جاتے تھے، کھڑی دوپہر میں، سخت دوپہر میں، گرمی کی شدت اور تپش کو برداشت کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے پاس صرف اور صرف حدیث رسول کی طلب اور تڑپ اور محبت میں جایا کرتے۔ معزز ناظرین، آج بڑی آسانی سے ان محدثین کی قربانیوں سے بے خبر، علم جرح و تعدیل سے بے خبر، حدیث کی اسناد اور حدیث کے متن کے علوم سے بے خبر لوگ بڑی آسانی سے حدیث پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں اور علم حدیث کے پورے ذخیرے کو نکار دیتے ہیں۔
کہتے ہیں جناب حدیثوں میں تو صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہے، کون سی حدیث کو آپ مانیں گے، کون سی حدیث کو نہیں مانیں گے؟ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے ان محدثین کو اس خدمت کے لیے بھی معمور کیا، اور ان محدثین نے صحیح کو ضعیف سے، غلط کو صحیح سے چھانٹ کر کے رکھ دیا۔ آج الحمدللہ پورے یقین اور پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ صحیح اور ضعیف حدیثوں کو آپ چھانٹ سکتے ہیں، ایک ایک راوی کی جانچ اور پڑتال کی۔ اگر کسی راوی کے بارے میں ذرہ برابر شک ہوا، اس راوی سے انہوں نے حدیث، کوئی آسان کام ہے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روات، آج ان روات کے بھی مکمل احوال آپ کو رجال کی کتابوں میں مل جائیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے اس امت کے حق میں، یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے محدثین کرام کے ذریعے میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو پہنچایا ہے۔ آخر میں مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار کی شکل میں جو انہوں نے محدثین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، محدثین کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنے مسدس میں کہتے ہیں، گرو ایک جویا تھا علم نبی کا، جویا یعنی تلاش کرنے والا، گرو ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا، مفتری کا مطلب گڑنے والا، یعنی اگر کوئی جھوٹی حدیثیں گڑ رہا ہے ان لوگوں نے اس کا پتہ لگا۔ نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں، اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو، اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو، سنا خازن علم دی جس شہر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر، کیا فاش راوی میں جو عیب پایا، کیا فاش راوی میں جو عیب پایا، مناقب کو چھانا مصالب کو تایا، مشائخ میں جو قبح نکلا جتایا، ائمہ نے جو داغ دیکھا بتایا، طلسم و ورع ہر مقدس کا توڑا، نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا، رجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر، گواہ ان کی آزادگی کے ہیں یکسر، ملا نہ تھا ان کا احسان یہ ایک اہل دی پر، وہ تھے ان میں ہر قوم و ملت کے رہبر۔ محدثین کرام کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں تھا، انہوں نے پوری دنیا، پوری انسانیت پر احسان کیا کہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا جو وعدہ کیا تھا، رب العالمین نے اس وعدے کو کی تکمیل کے لیے ان افراد کو تیار کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا، وہ سلسلہ جو امام بخاری سے شروع ہوا، امام زہری سے شروع ہوا، امام مالک سے شروع ہوا، امام احمد ابن حنبل سے شروع ہوا، جو صحابہ کے دور سے شروع ہوا، وہ سلسلہ آج بھی ختم نہیں۔ آج بھی الحمدللہ بے شمار متوالے ہیں علم حدیث کے جو علوی سند کے لیے، اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ حدیث جو میں نے اپنے استاد سے سنی ہے اور میرے استاد نے فلاں استاد سے سنی ہے، اگر یہ حدیث میرے استاد کے استاد سے کسی اور نے سنی ہے، تو علوی سند کے حصول کے لیے بڑے بڑے سفر آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان کے بہت سارے مشائخ اور علماء باقاعدہ سعودی عرب اور کویت اور دوسرے ممالک کا سفر وہ کرتے ہیں، بہت سارے طلاب اور علماء ان سے حدیث لیتے اور ان سے سند حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی حدیثوں کی پرخ اور حدیثوں کی جانچ پڑتال اور صحیح اور ضعیف کو چھانٹنے کا کام پچھلے دور میں علامہ ناصر الدین البانی، محدث شام، محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی بیشتر کتابوں کو چھانٹ کر کے صحیح اور ضعیف کو الگ کیا۔ معزز ناظرین، یہ مثال ہے کہ رب العالمین نے وہ جو اپنے نبی کے دین اور اپنے نبی کی سنت کی حفاظت کے لیے جو افراد تیار کیے تھے، وہ سلسلہ آج بھی ختم نہیں، وہ انشاءاللہ قیامت تک، جب تک یہ دین ہے، اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے اور اس دین پر حملہ کرنے والے اہل باطل کا جواب دینے کے لیے رب العالمین افراد تیار کرتا رہے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر موقع ملے تو محدثین کی سیرت پڑھیے میرے بھائی۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے علامہ عبدالسلام مبارک پوری، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے سیرت البخاری کے نام سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر موقع ملے تو وہ کتاب آپ پڑھیں۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر اور اسی طریقے سے دیگر جو رجال کی کتابیں، ان کے اندر آپ ان محدثین کی زندگیاں پڑھیں۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان ان محدثین کی قربانیوں کو ہلکے میں لے گا اور بڑی آسانی سے علم حدیث پر اعتراض کرے گا۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہمیں محدثین کی قربانیوں کی قدر کرنے اور ان کے چھوڑے ہوئے اس علمی ورثے کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سینوں میں سنت رسول کی عظمت اور اہمیت کو جاگزی فرما دے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین جو لوگ حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، اس میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
رب العالمین ان کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین یہ کورونا وائرس کی جو وبا سے پوری دنیا اس وقت دو چار ہے، ہم سب، ہمارا وطن، ہمارا ملک بھی اس میں دو چار ہے، اور ہمارے جو بھی بھائی اخوان اور ہمارے جو بھی ناظرین اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی یہ بیماری اور وبا ہے، رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر مرض اور ہر بیماری سے ہمیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ہمارے رزق میں رب العالمین کشادگی عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھے۔ اور رب العالمین آج کے اس آن لائن کانفرنس کو منعقد کرنے والے تمام علماء اور تمام دعات اور جو بھی اخوان اس میں لگے ہیں، رب العالمین سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔